الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے آخری رکوع پر ہمارے اس منتخب نصاب کا درس نمبر 15 مشتمل ہے، اور اس پر ہماری اس سے قبل 2 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں۔ تمہیدی امور میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اس درس سے اصل میں اس منتخب نصاب کے 4تھے حصے کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا مرکزی مضمون ہے تواصی بالحق۔ لوازم نجات میں سے جو تیسری لازمی شرط ہے انسان کی کامیابی کی، فوز و فلاح کی، نجات کی، وہ تواصی بالحق ہے، اور اسی سے متعلق مباحث ہیں کہ جو قدر تفصیل کے ساتھ شرح و بسط کے ساتھ اس حصے میں وارد ہوں گے۔ اس سے قبل اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں کچھ اور اصطلاحات بھی اس کے ضمن میں وارد ہو چکی ہیں، چنانچہ تیسرے سبق میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ 4تھے درس میں دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ لیکن جو ہمارا 14واں درس تھا سورہ حجرات پر مشتمل، اس کے آخری حصے میں جامع ترین اصطلاح جو ہے وارد ہوئی جہاد فی سبیل اللہ، کہ یہ ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے، رکن لازم ہے۔ اصل میں ہمارا یہ 4تھا حصہ اس منتخب نصاب کا ہے، وہ اب جہاد فی سبیل اللہ ہی کے مباحث پر مشتمل ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی جا چکی ہے کہ ایک خاص اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے۔ وہ خاص پہلو یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اور اس مقام پر 2 حصوں میں اس دعوت کو تقسیم کر کے بڑی جامعیت کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ ایک قرآن کی دعوت عام ہے جس کے مخاطب ہے تمام انسان، اور وہ دعوت ایمان ہے۔ لوگوں مانو اللہ کو، اس کی توحید کو، اس کی صفات کمال کو، مانو یہ کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، بعث بعد الموت ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ مانو اس بات کو کہ وحی ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، اس کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور بالآخر اپنی تکمیل کو پہنچ کر، نقطہ عروج کو پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ مانو اس کو کہ اللہ کی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں ہدایت انسانی کے لیے، اور اس سلسلے کی آخری اور محفوظ کتاب قرآن۔ ان امور کو ماننے کی دعوت یہ دعوت عام ہے، اور اس کے مخاطب جیسا کہ میں نے عرض کیا تمام نوع انسانی۔ تو اس رکوع میں 4 آیات میں جو خطاب ہوا ہے وہ یا ایھا الناس سے، اے لوگوں۔ اس میں گویا کہ خلاصہ آ گیا ہے ان تمام امور کا۔
پھر دوسری دعوت جو ہے قرآن کی، اس کو ہم دعوت خصوصی بھی کہہ سکتے ہیں، دعوت خاص کہہ سکتے ہیں، اور وہ دعوت عمل ہے، اور اس کے مخاطب ہیں صرف وہ لوگ جو ماننے کا اقرار کریں۔ جب اللہ کو مانتے ہو تو اس کے احکام پر عمل کرو، جب قرآن کو مانتے ہو تو اس کے قانون کو نافذ کرو، جب رسول کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا امام بناؤ، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو۔ قرآن کو تسلیم کرتے ہو، اس کے حلال پر اکتفا کرو، جس شے کو اس نے حلال قرار دیا اور جس کو اس نے حرام قرار دیا اس سے مجتنب رہو۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو حلال ٹھہرا لے تو اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ ہے گویا کہ دعوت عمل اور اس کے مخاطب اہل ایمان۔ چنانچہ دوسری دو آیات جو ہیں آخری، ان میں خطاب جو آج میں نے تلاوت نہیں کی ہے، اس لیے کہ آج ہماری گفتگو ابھی ابتدائی پہلے حصے تک ہی محدود رہے گی، تو پہلی 4 آیات ہی میں نے تلاوت کی ہیں، لیکن اگلی 2 آیات میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور واقعہ یہ کہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے۔ ایک آیت میں 4 فعل امر وارد ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، جبکہ پہلی 4 آیتوں میں سوائے اس کے کہ فاستمعوا لہ، غور سے سنو، اور کوئی حکم نہیں ہے، انشائیہ کلام نہیں ہے، اس لیے کہ حکم جو ہے وہ تو عمل کے لیے دیا جاتا ہے، اور عمل سے کا معاملہ جو ہے وہ انہی سے ہوگا کہ جو ماننے کا پہلے اقرار کر لیں، ایمان کا اقرار کریں، ان سے کہا جائے گا کہ یہ اس کے عملی تقاضے ان کو پورا کرو۔ بہرحال وہ تو بات کی ہماری بحث ہوگی کہ واقعتاً اس مقام پر 2 آیات میں فرائض دینی کا جامع تصور نہایت اختصار کے ساتھ آیا ہے اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ آیا ہے، جیسے ایک سیڑھی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، 4 سیڑھیوں میں جو ایمان کے پھر لوازم ہیں عملی، جو اس کے فرائض ہیں، ان کا ایک نہایت جامع تصور دے دیا گیا ہے۔ اب جو پہلا حصہ ہے جس پر کہ ہماری اس سے پہلے 2 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں، ہم ایک آیت کا مطالعہ مکمل کر چکے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً یہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو، جن سے دعائیں کر رہے ہو، فریادیں کر رہے ہو، استغاثے کر رہے ہو، وہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے، چاہے سب مل جل کر زور لگا لیں۔ اور وہ تخلیق کیا کریں گی؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان سے کوئی شے چھین کر لے جائے تو وہ ان سے واپس لینے پر بھی قادر نہیں۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کیا ہی کمزور اور ناتواں اور حقیر اور عاجز ہے طالب بھی مطلوب بھی۔ مطلوب یہ معبود ہے تمہارے جنہیں تم پکار رہے ہو، اور تم ان کے طالب ہو۔ جب ان کے لاچارگی کا اور بے بسی کا یہ عالم ہے تو قیاس کن گلستان بر بہار مرا، تم خود اس کے اوپر اپنے بارے میں قیاس کر لو۔ عرض کر چکا ہوں میں اس پر تفصیل سے کہ اس میں ایک طرف تو وہ شرک سامنے آیا ہے کہ جو مخاطب اول سے قرآن حکیم کے جس شرک کا رواج ان میں تھا، بت پرستی، بتوں کے سامنے حلوے مانڈے چڑھا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں بتوں کا، دعائیں کر رہے ہیں، استغاثے کر رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کو چونکانے کے انداز میں متوجہ کیا گیا کہ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کن کو پکار رہے ہو، ان کے اندر تو کوئی قدرت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ پھر ضعف الطالب والمطلوب، اس میں جو شرک کی اصل حقیقت ہے اور توحید کی اصل حقیقت ہے، جو ابدی ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کا اصل جو خلاصہ ہے، وہ بیان کر دیا گیا۔ حقیقی شرک یہ ہے کہ انسان کا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی اور ہو، کوئی شے، کوئی دنیاوی کوئی حقیقت، کوئی نظریہ، کوئی تصور، من گھڑت خیال، کوئی شے اللہ کے سوا جو کچھ ہے، ما سوی اللہ، اس میں سے کوئی شے، کوئی چیز، کوئی ہستی اگر انسان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے تو بس یہ شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ یہ تو گویا کہ بالکل ابتدائی قدم ہے عوام کی ذہنی سطح کے مطابق، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔
لیکن یہ کہ عبادت جو فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت تو بہت ایک ہمہ گیر اور بہت جامع اصطلاح ہے۔ ہمارے قدیم مفسرین نے تو اکثر نے الا لیعبدون سے مراد لیا ہے الا لیعرفون، لیکن یہ کہ عبادت کے مختلف پہلوؤں کو جمع کر لیجئے، اس میں معرفت بھی ہے، محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے۔ الا لیعرفون، الا لیحبون، الا لیرضون، وہ مجھے کو راضی کرنے کی کوشش کریں، مجھے سے لو لگائیں، مجھے سے محبت کریں، میری ہی بندگی کریں، میری ہی اطاعت کریں، میرے ہی احکام پر عمل پیرا ہوں، میرے ہی حلال پر اکتفا کریں، میرے حرام کردہ چیزوں پر سے اجتناب کریں۔ یہ ہے عبادت کا تصور۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا معبود الا اللہ، لیکن اس میں بھی جو اصل خلاصہ ہے، اصل جو باطنی روح ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کوئی فرض کیجئے کہ لکشمی دیوی کی پوجا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس کے خیال میں یہ لکشمی دیوی جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے، جس پر اس کا کرم ہو جائے گا، اس کی نظر کرم ہو جائے گی، بس وہ اس کو دولت بارے نیارے ہو جائیں گی، دولت مل جائے گی۔ تو اصل مطلوب وہ لکشمی دیوی نہیں ہے، اصل مطلوب تو وہ مال ہے، دولت ہے، پجاری تو وہ مال کا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اقسام شرک میں بیان کر چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ تو بظاہر کوئی شخص مسلمان ہے، وہ کسی لکشمی دیوی کی تو پوجا نہیں کر رہا ہے، لیکن دولت کو براہ راست پوج رہا ہے۔ دولت ہی اس کا معبود ہے، دولت ہی اس کا مطلوب ہے، دولت ہی اس کا مقصود ہے۔ تو اصل جو حقیقت ہے وہ سمجھو۔ ریاکاری کر تو رہا ہے، کوئی عبادت کا کام، کوئی نیکی کا کام، لیکن دکھانے کے لیے کر رہا ہے کسی کو، تو کون معبود ہوا؟ وہ جنہیں خوش کرنا مقصود ہے، مطلوب و مقصود تو وہ ہے۔ تو اصل میں نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن شرک کیا جا رہا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا شرک کیا۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ شرک جو اس معاشرے میں بالفعل تھا اس سے نفی کر کے اس کی، لیکن بات وہاں پہنچا دی گئی ابدی ہدایت۔ ایک فارمولہ الجبرے کا فارمولہ دیکھ لو، اپنے اعمال کا تجزیہ کرو، اپنے محرکات عمل کا جائزہ لو، تمہارا اصل مطلوب کون ہے؟ اگر تو حقیقتاً نصب العین ہے صرف اللہ کی رضا، اگر تو مطلوب و مقصود ہے صرف اللہ کی ذات، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، وہ لوگ کہ جو صرف اللہ کے روح انور کے طالب بن جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ اگر تو یہ ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، تم موحد ہو، تم توحید پر قائم ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہے مطلوب و مقصود، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دنیا میں کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ وطن ہو، چاہے وہ کسی اور تصور کو تم نے معبود بنا لیا ہو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے، تصورات بن جاتے ہیں معبود، وطن بن گیا معبود۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ گفتگو تو ہم کر چکے ہیں، اب اگلی آیت کی طرف آئیے۔ اس میں اصل سبب بیان ہو رہا ہے، اور یہ بھی اس اعتبار سے فلسفہ شرک کے موضوع پر نہایت اہم مقام ہے قرآن مجید کا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، یہ اندازہ نہ کر پائے اللہ کا جیسا کہ حق تھا اس کے اندازہ کرنے کا۔ یہاں لفظ قدر کو سمجھیے، یہ فعل کی شکل میں بھی آیا ما قدرو، ماضی منفی، اور پھر اسم بھی آیا ہے حق کا قدر ہی، بالکل اسی مفہوم میں انگریزی کا لفظ ہے۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ ویلیو کو، قدر و قیمت، اردو میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، قدر و قیمت۔ اور کسی شے کا اندازہ کرنا، اس کی قدر و قیمت کا یہ ورب ہے، ٹو ایویلیویٹ، کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، اس کا اندازہ کرنا، ویلیو اور ایویلیویٹ، یہاں اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے۔ یہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے، اس کی عظمت کا، اس کی جلالت قدر کا، اس کی صفات کمال کا تصور حاصل نہیں کر سکے، اس وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر علم اور معرفت اور پہچان جو ہے، اگر وہ جو بھی کم سے کم درجہ مطلوب ہے اس تک انسان کو حاصل ہو جائے، تو شرک کی گندگی میں انسان ملوث نہیں ہوگا، شرک کی پستی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ انسان کے ذہن، فکر، اس کے تصور
اور اس کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے اندر جو بھی کانشسنس کی سطح ہے، یہ اس کی پستی ہے در حقیقت، جس کے نتیجے میں انسان عملاً شرک میں ملوث ہوتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود قوی ہے، لقوی، یقیناً ہے قوت والا، عزیز زبردست ہے، غالب ہے۔ اصل میں اب اس کے پس منظر میں آئیے اور اس کو بھی سمجھ لیجئے دونوں اعتبارات سے۔ قدیم شرک کیا تھا اور جدید شرک کیا ہے، یا ابدی شرک کیا ہے، یا شرک کی روح کیا ہے، ضعف الطالب والمطلوب کے حوالے سے ان دونوں اعتبارات سے اس آیت کو سمجھیے۔ شرک چاہے وہ قدیم تھا، جاہلیت قدیمہ کے میں جو شرک کی مختلف شکلیں رہی ہیں، اور چاہے یہ مستقل شرک ہے اور دائمی شرک ہے، یہ جو ضعف الطالب والمطلوب میں جس کا ذکر ہوا، دونوں کا سبب وہی ہے، ما قدر اللہ حق قدر۔ اب اس کا جائزہ لیجئے کہ قدیم شرک کی اصل بنیاد کیا تھی۔ انسان نے خدا کو مانا تو ضرور، لیکن اسے اپنے اوپر قیاس کیا۔ انسان نے جب اپنے بارے میں سوچا، میں کسی کی اولاد ہوں، کوئی میری اولاد ہے، کوئی جورو ہے، کوئی بیوی ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، آخر اللہ خدا اس کا بھی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی تو اس کی اولاد، کوئی اس کی بیوی، کوئی تو اس کے ہونے چاہیے۔ یہ جس کی نفی قرآن کرتا ہے، لم یلد ولم یولد، یہ سارے تصورات تمہارے جو ہیں در حقیقت یہ تم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو۔ مرا بر صورت خویش آفریدی، برون خویشتن آخر چے دیدی، تم تصور کر رہے ہو خدا کا لیکن اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو۔ یہ ہے وہ شرک کی بنیاد جس کی وجہ سے کہیں بیٹے تجویز کر دیے گئے، کہیں بیٹیاں تجویز کر دی گئیں، کہیں خدا کے لیے بیوی بھی قرار دے دی گئی۔ چنانچہ ہندو مائتھولوجی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی بیوی بھی ہے، اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے، جب انسان کے بیوی ہے تو خدا کی کیسے نہ ہو؟ انسان کو اولاد کی ضرورت ہے تو خدا کے کیسے اولاد نہیں ہوگی؟ خدا کی بیٹیاں بنا دیا، جو مشرکین عرب تھے انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ غنیمت ہے کہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہا، لیکن یہ کہ خدا کی ماں تو بنا دیا۔ گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر اینڈ گاڈ ایز سن، یہ تثلیث تھی جو ابتدائی تثلیث تھی، اور اسی کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ وہ تو بعد میں یہ تثلیث کی جو حیت ہے وہ بدلی ہے، اور پھر انہوں نے حضرت مریم کو اس میں سے نکال کر، اور دی ہولی گھوسٹ جو ہے، روح القدس، خدا باپ بیٹا اور روح القدس، وہ جو بیچ میں حضرت مریم کا معاملہ تھا اسے اب نکال دیا گیا۔ آج کوئی بھی حضرت مریم کو شریک نہیں کرتا اس تثلیث کے کو قنون کی حیثیت سے، لیکن ابتدائی تثلیث تو یہی تھی۔ اس لیے کہ یہی معاملات دنیا میں مشرکانہ جو مذاہب تھے اس سے پہلے، چنانچہ قدیم جو مصری تہذیب تھی اس میں بھی یہی تصور موجود تھا، متھرائزم جو ہے اس میں بھی یہی تصور موجود تھا۔ تو در حقیقت یہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جو پھر اپنے عقائد کو مدون کیا ہے، تو وہ نقشہ ہے، اصل میں عکس ہے ان تمام چیزوں کا کہ جو اس علاقے کے اندر جو عقائد مشرکانہ موجود تھے انہی کے اوپر ڈال دیا۔ بہرحال پہلا تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں، قرآن مجید جو ہے اس قدر شدت کے ساتھ جو نفی کرتا ہے، لم یلد ولم یولد، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دیجئے ان سے کہ کل شکر، کل ثنا، کل حمد اللہ کے لیے، اس نے کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ ان تمام تصورات سے وہ ماورا ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ یہ تم اپنے اوپر قیاس کر کے یہ چیزیں خدا کے ساتھ نتھی کر رہے ہو۔ اس سے آگے چلیے، اکثر و بیشتر جو یہ مشرکان قدیم جو مشرکانہ مذاہب ہیں اور عقائد ہیں، ان میں خدا کو ایک بڑے سردار، بڑے بادشاہ، شہنشاہ پر قیاس کیا گیا، اور اس کے تمام لوازم جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دیے گئے، اس لیے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سردار، بڑے سے بڑا شہنشاہ، آخر اس کی قوت کا جو تجزیہ کرتے تھے تو وہ سرداروں پر، نائبین سلطنت پر دار و مدار تھا نا۔ اکیلا وہ کیا کر لیتا تھا؟ اکیلا جو ہے، اکیلا چنا پہاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ ایک بادشاہ کا خواہ کتنا ہی بڑا شہنشاہ، 2 ہاتھ 2 پاؤں ہی تو ہے اس کے، لیکن اس کی فوج ہے، اس کے نائبین سلطنت ہے، اس کے نائبین ہیں، اس کے وزراء ہیں، اس کے سپہ سالار ہیں، اس کے جاگیردار ہیں، یہ ہیں جن کے بل پر وہ حکومت کر رہا ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ بھی آلہہ، یہ آلہہ کا تصور اللہ کے ساتھ جو آیا ہے یہ وہی تصور ہے، نائبین ہے یہ،
اس کے آیان مملکت ہیں، اس کے نائبین سلطنت ہیں، یہ اس کے سردار ہیں، امراء ہیں، اور ان کو اختیار حاصل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو نائبین ہوتے تھے، آیان مملکت ہوتے تھے، آخر ان کے پاس اختیار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ بادشاہ تک تو رسائی بڑی مشکل تھی، اصل میں تو لوگوں کو واسطہ انہی سے پڑتا تھا۔ یہ تصور ہے جس پر کہ، اور اس میں نوٹ کر لیجئے، میں پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کسی حقیقت کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ وہ حقیقت کون سی ہے؟ وہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ وہ ملائکہ ہیں جن کو یہ صورت دے دی گئی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، حدیث میں آیا ہے اور سیرت میں تذکرہ ملتا ہے، ملک الجبال، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مامور ہے، انہوں نے اسے پہاڑوں کا دیوتا قرار دے دیا۔ آپ سمجھئے کہ ایمان بالملائکہ کے یہ دیوتاؤں اور دیویوں کی شکل اختیار کرنے میں بال برابر کا فرق ہے صرف۔ آخر نورانی ہستیاں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، عباد المکرمون، بڑے باعزت ہے، مخلوق ہے اللہ کی، نورانی مخلوق ہے، اللہ کے مقربین ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حملۃ العرش ہے، مقربین، ملائکۃ المقربین ہے، آخر مقام تو ہے نا۔ لیکن صرف ایک بات ذہن سے نکل جائے تو شرک ہو جائے گا، اور وہ بات ذہن میں رہے تو انسان جو ہے وہ توحید پر کاربند رہے گا، اور وہ یہ کہ انہیں اختیار کوئی حاصل نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تحریم میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم انہیں دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ یہ ہے اصل میں بال کا معاملہ جو میں نے کہا ہے، ذرا یہ چیز اوجل ہو جائے تو یہی ہستیاں یہ دیوتا بن گئے۔ ملک الجبال، وہ پہاڑوں کا دیوتا ہو گیا۔ پانی پر کوئی معمور ہے، بارش پر کوئی معمور ہے، وہ بارش کا دیوتا ہو گیا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ان کا یہ عالم جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مریم میں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے کبھی کوئی شکوہ کیا ہوگا، اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے لیکن بین السطور پس منظر میں تو ہے کہ آپ بہت دیر دیر کے بعد آتے ہیں، وحی کا ہمیں انتظار رہتا ہے، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، ذرا جلدی آیا کرے تاکہ ہماری جو تسکین کا سامان ہو، ہمیں تشفی حاصل ہو۔ جواب کیا دلوایا گیا؟ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے مابین ہے۔ ذرا غور کیجئے الفاظ، یا فلسفیانہ اصطلاح نہیں آئی، کل اور کل، کون، کون و مکان، یہ اصطلاحات فلسفے کی ہیں، قرآن نے اس طرح کی اصطلاحات کو استعمال نہیں کیا، لیکن بات وہیں تک پہنچا دی۔ ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں، اور جو دونوں کے مابین ہے یعنی ہم، ہمارے سامنے ہمارے پیچھے کے مابین کون ہے؟ ہم، اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں۔ اختیار مطلقاً صرف اللہ کا ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، اور اے محمد آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ تاخیر جو ہے یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ بھی حکمت پر مبنی ہے، وقفے وقفے سے آنے ہی میں حکمت ہے۔ ورتلناہ ترتیلا ونزلناہ تنزیلا، یہ تو حکمت ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ تصور تھا نائبین سلطنت کا کہ جس پر یہ شرک کا پورا نظام، یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز اور یہ آلہہ، یہ تمام کے تمام جو ہیں در حقیقت دیویاں اور دیوتا، یہ وہی ملائکہ، ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل۔ تیسرا شرک کیا تھا؟ یہی جو بڑے بادشاہ اور بڑے شہنشاہ یا بڑے چودھری، بڑے سردار، کچھ ان کے مصاحبین، منہ چڑھے مصاحبین ہوتے ہیں کہ جن کی بات وہ ٹالتا نہیں ہے، جن کی سفارش سے بس بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے مغل اعظم اکبر، شہنشاہ ہندوستان کا اتنا عظیم شہنشاہ، لیکن آپ نے پڑھا ہوگا ملا دو پیادہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ لطیفے بھی کر جاتا تھا، توہین بھی کر جاتا تھا، بہت ہی اس کے ساتھ آزادی برت لیتا تھا، نورتنوں میں سے تھا، مصاحبین میں سے تھا۔ تو یہ شہنشاہوں کا کچھ انداز ہوتا ہے۔ لہذا کچھ ہیں ہستیاں ایسی کہ جو بہت پیاری ہیں اللہ کو، اور ان کی بات وہ نہیں ٹالتا، لہذا ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا، ان کو خوش کرو۔ اب ان میں ایک تصور تو وہی تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر، لاڈلی اور چہیتی اور پیاری قرار دے کر، اور ان کے ناموں پر بت تراش لیے تھے یہ مشرکین عرب نے۔ یہ تمام جو ہیں یہ نام مؤنث ہیں، عزا، عزا العزیز،
یہ اللہ کا نام ہے۔ العزا یہ در حقیقت اسی کا مؤنث تو ہے، العزیز کا مؤنث العزا ہے، اور اسی طریقے سے لات کیا ہے؟ الہ کا مؤنث ہے لات۔ یہ دیویاں تھیں اور یہ اللہ کی بڑی پیاری ہیں، لاڈلی ہیں، یہ اللہ کی بہت ہی چہیتی بیٹیاں ہیں، بس یہ اگر راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، اگر ڈڈوت کرو۔ یہی تصور ہے جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا ہے، یہ بڑے مقرب ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کی بڑی رسائی ہے، ان کا اگر ان کی سفارش نصیب ہو جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، ان کا دامن پکڑ کر نکل جائیں گے۔ سارا تصور جائزہ لے لیجئے کہ یہ جو شرک جاہلی ہے، یہ قدیم شرک جو ہے، اس سب کی بنیاد کیا؟ ما قدر اللہ حق قدری، یہ تصور نہیں کر سکے کہ اللہ خود قوی ہے، اس کی قوت کا دار و مدار انحصار کسی اور پر نہیں ہے، ملائکہ کی قوت پر اس کی قوت کا دار و مدار نہیں ہے، وہ القوی ہے خود۔ ان اللہ لقوی عزیز، بذات ہی فی نفس ہی قوی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ ملائکہ کی فوجوں کے بغیر ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ کچھ کر نہ سکتا ہو، اس کا اختیار مطلق ہے۔ العزیز وہ خود ہے زبردست چھایا ہوا غالب، اس کا یہ غلبہ کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے، کسی اور کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس طرح اس کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لیکن کسی ذوق اور کسی عجز کی وجہ سے اس نے دوستیاں نہیں پالی ہوئی ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے جو آخری آیت ہے اس میں ان تمام تینوں تصورات کی نفی کر دی گئی ہے، جمع کر کے ان کو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہیے کہ کل حمد کل ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ نمبر ایک پہلی نفی ہو گئی اس تصور کی جو تم نے یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اولاد اور جوڑی اور جو بھی کچھ رشتے ناتے اس کے لیے طے کر دیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اختیار میں اس کا ساجی کوئی نہیں ہے، فرشتے ہیں جو بھی مخلوقات ہیں اس کی ساجی کوئی نہیں ہے، اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، یہ سورہ کہف میں الفاظ آئے، وہ اپنے حکم میں اپنے فیصلے میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، حکومت میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اب یہاں دیکھیے نفی یہ نہیں کی کہ اس کا کوئی ولی نہیں ہے، ولی ہے اس کے، اولیاء اللہ ہے، حدیث میں الفاظ یہاں تک آئے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کی پھر اس کے خلاف میرا اپنا الٹیمیٹم ہے، میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس شخص کے خلاف جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اور اس کی عداوت کی روش اختیار کرے۔ تو ولی تو ہے، لیکن تمہارا ولی تمہارا دوست اور میرا ولی اور میرا دوست زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم دوستیاں پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں کبھی ضرورت پڑے گی ان کی ناجائز بات بھی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ کبھی کوئی کام میرا ان سے پڑے گا، آخر میں بھی کوئی کام کرواؤں گا۔ آج بات جو یہ کہہ رہا ہے تو اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال دوست ہے، دوستی نبھانی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ تمہارے اندر عجز ہے، تمہارے اندر کمزوری ہے، تمہارے اندر ضعف ہے، تمہیں اپنی دوستیوں کے ساتھ یہ روش اختیار کرنی پڑتی ہے۔ میرے دوست ہیں لیکن کسی میرے ضعف یا عجز یا کسی اور میرے احتیاج کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تو تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے، اس کی بڑائی کا حق ادا کرو، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا غلبہ۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ از خود قوی ہے، از خود عزیز ہے، زبردست، نہ ملائکہ کی بنیاد پر اس کی حکومت ہے، نہ کسی اور مخلوقات میں سے کسی کا کے ساتھ اس کی کوئی احتیاج وابستہ ہے، نہ کسی اپنے ولی کے ساتھ اس کا معاملہ کوئی اس وجہ سے ہے کہ اس کی کنی دبتی ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، کسی وجہ سے اسے اس کی بات مجبوراً ماننی پڑے۔ یہ تمام تصورات تمہارے ہیں اس لیے کہ تم انہی چیزوں اس سے اوپر سوچ نہیں، یہ ہے سبب اس جاہلیت قدیمہ کے شرک کا۔ اب اسی کو آپ آگے لے آئیے، سیدھی سی بات یہ ہے جس سے کوئی اعلیٰ مقام نظر آتا ہو اور وہ اس کی رسائی میں ہو، وہ ادنا پر کیوں اکتفا کرے گا؟ میں بہت ہی سادہ مثال بہت عملی دے رہا ہوں، جسے کوئی بہت اونچا اعلیٰ رشتہ ملتا ہو، اب رشتے کے کسی اعلیٰ اور اونچے ہونے کے بہت سے معیارات ہو سکتے ہیں، فرض کیجئے کسی کے نزدیک خاندان اور حسب نسب سب سے بڑی شے ہے، تو جسے بہت اعلیٰ حسب نسب اور اونچے خاندان کا رشتہ ملتا ہو وہ اس سے کمتر میں کیوں رشتہ کرے گا؟
یا کہیں اگر کسی دولت مند خاندان میں رشتہ ہو سکتا ہو تو وہ کسی غریب کے ہاں کیوں جائے گا؟ یا فرض کیجئے کسی کے ہاں معیار نیکی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں کوئی حسب نسب کی بنیاد پر، کوئی خوبصورتی اور حسن و جمال کی بنیاد پر، کوئی دولت کی بنیاد پر، تو دیکھو تم نیکی کی بنیاد پر رشتہ کیا کرو، تقوی اور دین یہ دیکھا کرو رشتہ کرتے ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر کسی شخص کو دینی اعتبار سے اونچا رشتہ ملتا ہو تو اس اعتبار سے پستر پر کیوں آئے گا؟ اس کا معیار اگر یہی ہے، یہ تو کمتر پر تو آدمی اسی وقت آتا ہے جبکہ برتر دستیاب نہ ہو یا اس تک اس کی رسائی نہ ہو۔ یہ ہے اصل وہ بات، ما قدر اللہ حق قدری، اپنے ذہن کی تنگی کے باعث، اپنے تصورات کی محدودیت کے باعث، اپنے ذہن کی سطح کی پستی کے باعث اللہ کے جلال اور جمال اور کمال کا کوئی تصور انہیں حاصل نہیں ہو پایا، اس لیے یہ پستی کے اندر منہ مار رہے ہیں۔ اس لیے کہ اعلیٰ غذا کسی کو ملے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ پستی میں منہ نہیں مارے گا، جو میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے کہ یہ کسی سے محبت کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور فطرت میں یہ تقاضا رکھا گیا، روح کے اندر ہے یہ تقاضا کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ لیکن جب اللہ تک رسائی نہیں ہو پائی ذہنی اعتبار سے، جیسے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر آتا ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان کی علم میں رسائی یہیں تک ہو پائی ہے، یہ گویا کہ انسان کے تصورات کی پستی ہے، علم کی محدودیت ہے، یہ اس کی ذہنی سطح جو ہے اس کی پستی ہے کہ وہ اللہ کے سوا، جو میں پچھلی نشست میں بار بار الفاظ میں نے استعمال کیے، ڈونٹ سیٹل فار لیس، تم کمتر پر کیوں معاملہ کر رہے ہو؟ برتر سے برتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، اور برترین اور اعلیٰ ترین نسب العید منزل ما کبریاست۔ اور میں نے جو مثال دی تھی کمند کی، گویا کہ یہ کمند کیا ہے؟ یہ تصور کی کمند ہے، یہ علم اور فہم اور معرفت کی کمند ہے۔ جتنی اونچی اسے پھینکو گے وہیں جا کر یہ ٹکے گی اتنی بلندی پر، اور پھر تم اتنا اونچا اٹھ سکو گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اگر اونچی کمند ہوگی اونچے چڑھ جاؤ گے، نیچے ہی کہیں اٹک گئی ہے تو وہیں تک پہنچ سکو گے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ تو یزداں بکمندہ ور ہمت مردانہ، تمہاری ہمت ہونی چاہیے کہ اپنی اس کمند علمی کو، اپنی اس کمند معرفت کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ورے کہیں نہ اٹکنے دینا۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، کہیں تمہارے توہمات میں الجھ کر نہ رہ جائے یہ کمند علمی، یہ انسان کی جو بھی معرفت کی کمند ہے اس کو پہنچاؤ نگاہ جو دل وجود کو چیر کر یہ ذات باری تعالیٰ پر جا کر وہاں تمہارا مقصود معین ہو جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو اس چند الفاظ پر مشتمل ایک مختصر آیت میں جو اصل سبب ہے شرک کا وہ بیان کیا، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ الفاظ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئے ہیں، ما قدر اللہ حق قدری۔ یہ میں نے عرض کیا ہے بارہا کہ اصل میں کسی بھی الفاظ کی اہمیت کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نہ عربی زبان کا دامن تنگ ہے، نہ اللہ کی ووکیبلری محدود تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ الفاظ وہی اگر آتے ہیں بار بار دہرا کر تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی خاص ہے بات، کوئی خاص حکمت ہے، ان الفاظ میں کچھ ہے، جا غور کرو، ان پر تدبر کرو، اپنا لینس جو ہے مائکروسکوپ کا فوکس کر دو یہاں پر۔ لیکن جب بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں، کیوں 3 مرتبہ آئے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ شاہ ولی اللہ نے کہا اور صحیح کہا، یہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ عمود ہے، یہ تو محور ہے، مرکز ہے قرآن کا، ان کو سمجھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان الفاظ کو سمجھو گے تو سیرت سمجھ میں آئے گی، ورنہ سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کم سے کم سیرت کے لیے تو مرکز و محور جو ہے وہ یہی الفاظ ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طرح کل شرک کی جڑ اور بنیاد وما قدر اللہ حق قدری، اصل سبب یہی ہے، انسان کی کمند ذہنی جب نیچے ہی کہیں الجھ جاتی ہے، توہمات میں ہی کہیں پھنس کر رہ جاتی ہے، تو پھر انسان کبھی کسی شے کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی تصور کو، کبھی کسی نظریے کو، کبھی زمین کو، کبھی وطن کو، کبھی گھر کو، کبھی قوم کو، اور کبھی اپنی ہی ذات کو، اپنی ہی خواہشات کو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ پست ترین سطح جو میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں وہ تو یہی ہے کہ انسان کا اپنا معبود
اس کا مطلوب و مقصود اپنا ہی نفس ہے، اس نفس ہی کے تقاضے، چاہے وہ حب جاہ ہے یا حب مال ہے یا حب شہرت ہے، جو بھی ہے، اقتدار کی ہوس ہے، جو بھی ہے، وہ اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے اور اسی کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے، گویا کہ اس کا مقصود و مطلوب اور اس کا معبود الہ اس کا اپنا نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب یہ تمام چیزیں جو اقسام شرک میں بیان ہوئی ہیں مختلف عنوانات سے، اب آپ دیکھیے یہاں پر ضعف الطالب والمطلوب اور وما قدر اللہ حق قدرہ۔ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی شے یا کوئی ہستی یا کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی تصور یا کوئی نظریہ تمہارا مطلوب و مقصود بن جائے، یہ شرک ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اللہ کو نہ پہچان پائے جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ یہ رکوع اس اعتبار سے جو اس کی جامعیت، تو اصل میں یہ سارا جب ہم پڑھ لیں گے سامنے آئے گا، یہ جو اسلوب ہے یہ اس رکوع میں 2 دفعہ آیا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اگلے حصے میں آئے گا جاہدوا فی اللہ حق جہاد، 2 ہی چیزیں، اللہ کی معرفت جیسا کہ اس کا حق ہے اور اللہ کے لیے جہاد جیسے کہ اس کا حق ہے۔ گویا کہ ایک ہے انسان کے علم، اس کے فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی معرفت کا اس کی انتہا، اور ایک ہے انسان کے عمل، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی سعی و جہد، اس کے لیے منتہا مقصود۔ ما قدر اللہ حق قدرہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران کی وہ مشہور آیت بھی ہے جس میں یہی اسلوب آیا ہے، یہی انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا عملی اعتبار سے اور جہاد کرنا اللہ کے لیے اس کا حق ادا کرنا، یہ ہو گیا عملی پہلو، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ میں اس سے پہلے تو میں نے بیان کیا ہے، لیکن آج میں نے کوشش کی کہ حوالہ مل جائے، لیکن میں پڑھتا رہا ہوں مختلف جگہوں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی کہیں یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن مجھے حوالہ نہیں مل سکا، اس لیے میں اس کی وضاحت کے ساتھ آج بیان کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں کہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر پائے جتنی کہ تیری بندگی کا حق تھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک درجہ جو ہے معرفت کا اور ایک درجہ بندگی اور جہاد کا، وہ ہے کہ جو ایک آئیڈیل کی حیثیت سے تو سامنے رہ سکتا ہے، وہاں تک رسائی آسان نہیں۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ لواء الحمد جو ہے قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں، لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور جو حمد میں اس روز بیان کروں گا میدان حشر میں، وہ آج بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی معرفت کے اندر بھی درجہ بدرجہ ترقی ہوتی رہی ہے آخری وقت تک۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کی یہ شرح کی گئی ہے اور صحیح ہے۔ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بہتر ہے، آپ کے درجات ہر لمحہ بلند سے بلندتر ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ معرفت جو اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی کہ جب کہ میدان حشر میں حضور کھڑے ہو کر حمد بیان کریں گے، لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور جو حمد میں اس روز بیان کروں گا وہ آج بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ کا تقوی، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آدمی امکانی حد تک بڑھتا رہے، امکانی حد تک کوشش کرے، معرفت میں ترقی کرنے کی کوشش کرے، جہاد میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تقوی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور اس میں عملی اعتبار سے جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے، یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حضور کون ہوگا جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے؟ تو پھر جب وہ آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تغابن میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن، ہمارے حصہ دوم کا یہ درس تھا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں۔ تو اب صحابہ کی جان میں جان آئی، اس لیے کہ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو وہ عمل کے لیے، اور وہ جب بھی اپنے آپ کو تولتے تھے، جب بھی کوئی نیا حکم آیا، نئی آیت اتری، اپنے آپ کو تولتے تھے، ہم اس پر پورا اتر سکتے یا نہیں؟
صرف حصول ثواب تو یہ تو تصور ہی اس وقت نہیں تھا، قرآن تو اترتا تھا علم میں اضافے کے لیے اور عمل کا حکم لے کر، اور ظاہر بات ہے کہ پھر انہیں اپنے آپ کو تولنا پڑتا تھا، گھبرا جاتے تھے۔ چنانچہ سورہ انعام میں جب آیت نازل ہوئی کہ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو، اور پھر جواب دیا امن کا حقدار تو وہی ہے جو ایمان لائے اور پھر کہیں بھی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دے، ان کے لیے امن ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ہدایت یافتہ وہ ہوں گے۔ گھبرا گئے صحابہ، حضور ایسا کون شخص ہوگا کہ جو کوئی بھی ظلم نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے؟ کبھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے آدمی، کبھی کسی دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے آدمی۔ بہت سے انسان کے معاملات جو ہیں، اگر تو یہ شرط یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کی کوئی آلائش اور کوئی آمیزش نہ ہو، تب امن ہے اور تب ہدایت کا وعدہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہ گھبراؤ، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تم نے دیکھا نہیں قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، وہی حضرت لقمان کی نصائح میں جو ہمارا درس نمبر 3 ہے اس منتخب نصاب کا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں مراد شرک ہے۔ شرک کی آمیزش سے جو لوگ بچے رہے، شرک کی کوئی آلودگی نہ آنے دیں اپنے ایمان میں، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ کہ چونکہ وہ لوگ جب قرآن سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے تھے کہ اس کے اوپر ہم پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں، پورا اتر رہے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، یہ اندازہ نہ کر پائے اللہ کا جیسا کہ اللہ کے اندازے کا حق تھا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، ایک حق تو کما حقہ اللہ کی معرفت، یہ تو یوں سمجھیے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تو تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ یہاں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل ہو جائے، اس کی صفات کمال، اس کا ایک ایسا اجمالی تصور قائم ہو جائے کہ جو شرک کی آلودگی سے انسان کو بچا لے، اور اسی کا انسان اسی کا محب بن جائے، اسی کا عاشق بن جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تمام محبتوں پر غالب آ جائے محبت اللہ کی۔ اس درجے تک اگر معاملہ ہو گیا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ درجات جو، جیسا کہ جنت کے بارے میں عام لوگوں کا تصور تو شاید یہی ہے کہ بس وہاں جا کر کھانا پینا عیش کرنا ہے اور تو کچھ ہے نہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ وہاں بھی ترقی درجات ہوتی رہے گی، اس لیے کہ ایسے لوگ بھی تو جنت میں پہنچ جائیں گے نا جن کے ایمان کی اتنی زیادہ پونجی تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ایمان کے ساتھ عمل کا کچھ اتنا وزن لے آئے ہیں کہ بد اعمالی اور گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ کم ہے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ تو چاہے زیادہ پونجی نہیں بھی تھی، ایمان کی رمق بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا وزن جو ہے وہ ان اعمال سیئہ سے بڑھ جائے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہاں ان کی ترقی، معرفت کی ترقی جو ہے درجہ بدرجہ ان کا اضافہ ہوگا، اور یہاں تک کہ آخری بات جو فرمائی گئی ہے، آخری نعمت جو ہے وہ ہے کہ جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انسان کو، یہ ہے سب سے بڑی نعمت، یہ ہے گویا کہ جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے اونچی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار جب حاصل ہوگا، یہ گویا کہ انسان کا کمال ہو جائے گا اور یہ اس کی معرفت کی بھی انتہا ہوگی۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے درجات کی ترقی، درجہ بدرجہ جو ہے انسان کا ارتقاء وہاں بھی جاری ہے۔ اس اعتبار سے جنت کا وہ تصور ذہن سے نکال دیجئے، بلکہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ترقی، جیسے کہ جہنم سے لوگ نکلیں گے اپنے گناہوں کے ہم وزن سزا پا کر، اگر کوئی بھی ایمان کی رمق ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو پلڑا گناہوں کا ہے وہ بھاری ہے، نیکیوں پر جہنم میں تو داخلہ ہو جائے گا، لیکن پھر ایمان اگر ہے تو انسان اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکلے گا تو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو یہ معاملات وہاں پر بھی اس کے اندر ترقی اور تبدیلی کی شکلیں پیدا ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور شرک کی ہر آلائش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔